کربلا میں ایک یہودی حضرت امام حسین سے کہنے لگا، آپ کیسے خاندان نبی ہو سکتے ہیں؟ نسل اور خاندان تو بیٹے سے چلتا ہے، آپ تو ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں، اس لیے ہمیں یہ کہہ کر دھوکہ مت دیں کہ آپ نبی کے وارث ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مسلمانوں نے جہاں کتاب و سنت، تقریر و تحریر، جلسہ و جلوس، عبادت و طریقہ عبادت پر اعتراض و اختلافات کا اظہار کیا اور قائم کیا، وہیں کچھ لوگ یہاں تک جرأت کر بیٹھے اور کہنے لگے کہ جب پہلے ہی سے امام حسین کی شہادت کی شہرت ہو چکی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے کو کیوں نہیں بچا لیا؟ حالانکہ اس سوال اور اعتراض کا جواب خود انہی کے اعتراض میں موجود ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ جو شخص جس نبی کا کلمہ پڑھے اسی نبی پر ایسا سوال اور اعتراض کرنے کی جرأت کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اس حد تک بھی جا سکتا ہے کہ اگر نبی دعا کر کے حسین کو قتل ہونے سے بچا لیتے ہیں تو وہی لوگ طنز کرتے کہ جب اپنے نواسے کے گلا کٹانے کی باری آئی تو دعا کر کے نبی نے اسے بچا لیا۔ نعوذ باللہ۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ میرا نواسہ کربلا میں فرات کے کنارے پیاسا اس لیے شہید ہوگا کہ ہمارے ہی خاندان کے بچے کی ایڑی رگڑنے سے نکلنے والے آب زمزم کا تقدس باقی رہے، ہمارے ہی خاندان کے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے تعمیر کیے گئے خانہ کعبہ کا تقدس باقی رہے۔ اب یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام حسین فرات سے پانی کیوں نہیں پی سکے؟ اس لیے کہ وہ مجبور تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ امام حسین مظلوم تھے مگر مجبور نہ تھے۔ وہ چاہتے تو دریائے فرات ان کے خیمے سے آ کر لگ جاتا، وہ چاہتے تو دریائے فرات خشک بھی ہو جاتا۔ یہ تو دریائے فرات کی بدنصیبی ہے کہ وہ میرے امام پاک کے لبوں سے نہیں لگ سکا۔ پیارے دوستو، سیدنا امام حسین چاہتے تو کربلا میں فرشتے بھی اترتے اور جنات بھی حاضر ہوتے، بلکہ پوری کائنات کے لوح و قلم بھی آ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، لیکن آپ خدا کی رضا میں راضی رہے اور سب کچھ قربان کیا۔ کربلا میں کچھ ایسے واقعات بھی رونما ہوئے ہیں کہ جن میں سیدنا حضرت حسین کو اللہ پاک سے یزیدیوں کے لیے پکارتے دیکھا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو کا محور وہی عجیب و غریب واقعات ہیں کہ جن میں نواسے رسول کو بدبخت یزیدیوں کے لیے بد دعا کرنا پڑی۔ جب امام حسین یزیدیوں سے خطاب کرنے گئے تو آپ کے خطبے کے دوران ابن اشعث نامی ایک یزیدی آگے بڑھا اور کہنے لگا، آپ کی رسول اللہ سے کیا نسبت ہے؟ آپ کیسے خاندان نبی ہیں؟ نسل اور خاندان تو بیٹے سے چلتا ہے، آپ تو ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں، اس لیے ہمیں یہ کہہ کر دھوکہ مت دیں کہ آپ نبی کے وارث ہیں۔ اس کی اس بے ادبی کی وجہ سے حضرت امام حسین کو بہت تکلیف پہنچی، آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور وہ بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوئے، اے اللہ پاک، ابن اشعث نے میرے نسب پر جرح کی ہے اور یہ مجھے تیرے پیارے حبیب کا بیٹا تسلیم نہیں کرتا۔ اے اللہ، اس بد زبان کو فوری عذاب میں گرفتار فرما تاکہ کوئی بھی میرے نسب پر بات کرنے کی جرأت نہ کرے۔ اسی وقت اس خبیث بدبخت اور بے ادب کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ وہ گھوڑے سے اتر کر ایک طرف بھاگا اور ایک درخت کے نیچے قضائے حاجت کے لیے برہنہ ہوا تو زمین سے کئی سیاہ بچھو نکلے اور اس کی شرمگاہ میں ڈنک مارنے لگے۔ بس وہ اسی حالت میں نجاست آلود زمین پر گرا اور تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکل گئی۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے حبیب کے پیارے نواسے کے حکم کے مطابق خیموں کی حفاظت کے لیے ایک چھوٹی سی خندق کھود کر اس میں آگ لگائی گئی تھی۔ اس لیے جب مولا حسین یزیدیوں سے مخاطب ہوئے اور اہل بیت کی عظمت بیان کر رہے تھے تو ایک بد زبان یزیدی فوجی مالک بن عروہ کہنے لگا، اے حسین، آپ نے جہنم کی آگ یہاں ہی بھڑکا لی ہے۔ امام حسین نے عروہ بدبخت کو فرمایا، اے رب کے دشمن، تو بہت ہی جھوٹا ہے، کیا تجھے یہ یقین ہے کہ تو جنت میں جائے گا اور مجھے رب جہنم میں بھیجے گا؟ یہ سن کر سیدنا حسین کے ساتھیوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ ہر کسی کی خواہش تھی کہ وہ فوری طور پر اس بدبخت عروہ کی گردن اس کے جسم سے الگ کر دے۔ جتنے میں حضرت مسلم بن اوسجہ سیدنا امام حسین کے پاس آئے اور یوں عرض کی، اے نواسے رسول، مجھے اجازت دیجیے کہ میں عروہ بدبخت کی زبان کاٹ کر آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں۔ سیدنا حسین فرمانے لگے، نہیں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہم خون ریزی کی ابتدا کریں۔ اس کے بعد بھی مالک بن عروہ بکواس کرتا رہا اور امام حسین نے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور یوں دعا فرمائی، اے میرے خدا، مالک بن عروہ کو اسی دنیا میں ہی آتش کا مزہ چکھا دے۔ روایت ہے کہ ابھی امام حسین کے ہاتھ نیچے نہ آئے تھے کہ مالک بن عروہ کا گھوڑا بدک کر بھاگنے لگا اور عروہ کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ یوں گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا لے گیا اور اسی خندق کی آگ میں پھینکا جس کے بارے میں اس لعین نے بکواس کی تھی۔ امام حسین نے یہ دیکھ کر اللہ کی حمد و ثنا بآواز بلند کی، اتنی بلند آواز کہ دونوں لشکروں نے سنا، اے اللہ، ہم تیرے حبیب کے گھر والے ہیں، ہم پر ظلم کرنے والوں کے ساتھ انصاف فرما۔ اس واقعے کا یزیدی قافلے پر بالکل اثر نہ ہوا اور یزیدی فوج کا ایک بزرگ آدمی مولا حسین کے پاس آ کر کہنے لگا،
اے حسین دیکھیے درائے فرات کیسے اپنے عروج پر ہے، لیکن آپ اس کا ایک قطرہ نہیں پی سکیں گے، یہاں تک کہ آپ پیاسے ہی مریں گے۔ ابن کثیر بیان فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ ابھی اس بوڑھے کی زبان پر ہی تھے کہ اس کا گھوڑا بدک کر بھاگنے لگا۔ گھوڑے کو پکڑنے کے لیے خبیث گھوڑے کے پیچھے بھاگا، بھاگنے سے اس پر پیاس کا غلبہ چھا گیا، وہ پانی مانگنے لگا۔ اس کے ساتھیوں نے اسے پانی پلانا چاہا لیکن ایک قطرہ بھی اس کی حلق سے نیچے نہیں اترا اور وہ مغرور شخص اسی شدت پیاس میں واصل جہنم ہوا۔ یہ سب واقعات نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو چیخ چیخ کر بیان کر رہے تھے، نیز دشمنان اہل بیت کو یہ بتانا تھا کہ دیکھ لو جو ایسا مستجاب الدعوات ہو اس کے مقابلے میں آنا اللہ پاک سے جنگ کرنا ہے، لہذا اس معاملے سے اللہ سے ڈرو۔ مگر ان بے ضمیر لوگوں نے دنیاوی منصب پانے کے لیے واقعہ کربلا برپا کیا۔ سیدنا امام حسین ایسے سخی تھے کہ دشت کربلا میں اللہ کی راہ میں اپنے جوان بیٹے اکبر کو قربان کیا، اپنے مظلوم اصغر کو اپنی جھولی میں دم توڑتے دیکھا، اپنے بھائی کی امانت قاسم کے سر کو پامال ہوتے دیکھا، اپنی بہن کے جگر گوشے اون و محمد کی لاشوں کو خون میں تڑپتے دیکھا، اپنے بھائی عباس کے بازو قلم کروائے اور پھر سب سے آخر میں اپنی جان بھی سخاوت کر دی۔ تاریخ گواہ ہے کہ کربلا کے واقعے میں ملوث تمام کردار بہت ہی بری اور عبرتناک موت مرے۔ شمر کا سر جسم سے جدا کر کے کوفہ میں ذلیل و رسوا کیا گیا اور پھر جسم کو گرم تیل میں پھینکا گیا، وہاں سے نکال کر جنگلی کتوں کے آگے ڈالا گیا۔ تاریخ میں مختار سقفی جیسے بہادر بھی نظر آتے ہیں جس نے یزید کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد اور ان کے تمام ساتھیوں کے سر کاٹ کر ایک لائن میں مسجد میں لوگوں کے سامنے سجا دیے تھے۔ دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سانحے کے برپا کرنے والوں کو اللہ آخرت میں ذلیل و رسوا ہی کرے گا۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمارے دلوں میں آل رسول کی لامحدود محبت بھر دے اور اہل بیت سے بغض رکھنے والوں کو ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دے۔ ناظرین کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔